بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مفتی مشیر الحق قاسمی آج BPSC TRE 40 اردو نظم کا کلاس ہے جو بہت ہی زیادہ اہم کلاس ہے، اس لیے غور سے سنیے۔ اور یہ کلاس 6 to 8 کے لیے بھی ہے، 9 to 10 کے لیے بھی ہے اور 11 to 12 کے لیے بھی ہے، اس لیے غور سے سنیے۔ آج کا پہلا سوال ہے کہ نظم سے مراد ہوتی ہے وہ نظم جس میں ڈاٹ ڈاٹ الف پہ ہے ردیف و قافیہ کی پابندی ہو، با پہ ہے بحر کا کوئی خیال نہ رکھا جائے، جیم پہ ہے وزن سے اجتناب کیا گیا ہو، دال پہ حسب بالا میں سے ایک سے زائد اور را پہ حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ اس کا جواب آپشن الف ردیف و قافیہ کی پابندی ہو، یہ اس کا جواب ہے۔ سوال نمبر 1 کا جواب ہے آپشن الف۔ چلیے آگے۔ سوال نمبر 2 پہ ہے کہ شاعر رومان کسے کہا جاتا ہے؟ شاعر رومان کسے کہا جاتا ہے؟ الف پہ ہے اختر شیرانی، با پہ ہے مجاز، جیم پہ جوش ملیح آبادی، دال پہ حسب بالا میں سے ایک سے زائد، را پہ حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ اس کا جواب کیا ہوگا؟ اس کا جواب ہے اختر شیرانی۔ اختر شیرانی آپشن الف اس کا صحیح جواب ہے۔ اختر شیرانی کو شاعر رومان کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 3 پہ ہے کس شاعر نے آگرہ کو سب سے زیادہ شہرت بخشی؟ الف پہ غالب نے، با پہ میر نے، جیم پہ نذیر نے، دال پہ حسب بالا میں سے ایک سے زائد، را پہ حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ اس کا جواب آپشن جیم نذیر اکبر آبادی کی وجہ سے آگرہ شہر بہت ہی زیادہ مشہور ہو گیا۔ تو سوال نمبر 3 کا جواب ہے آپشن جیم نذیر نے، یعنی نذیر اکبر آبادی نے۔ سوال نمبر 4 پہ ہے کہ غزل کو کس نقاد نے نیم وحشی صنف سخن قرار دیا ہے؟ الف پر حالی، با پہ امداد امام اثر، جیم پہ قاضی عبد الودود، دال پہ حسب بالا میں سے ایک سے زائد، را پہ حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ اس کا جواب کیا ہوگا کہ غزل کو کس نقاد نے نیم وحشی صنف سخن قرار دیا ہے؟ تو اس کا جواب آپشن را حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ تو اس کو اصل میں یہ قول ہے کلیم الدین احمد کا اور یہ آپشن میں ہے نہیں، اس لیے اس کا جواب ہوگا آپشن را حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ چلیے آگے۔ اور خواجہ الطاف حسین حالی نے کہا غزل کو کہ غزل جو قصیدہ یہ شاعری کے ناپاک دفتر ہیں، حالانکہ رشید احمد صدیقی نے کہا تھا کہ شاعری غزل جو اردو شاعری کی آبرو ہے، غزل اردو شاعری کی آبرو ہے۔ اسی طریقہ سے رشید احمد صدیقی نے یہ بھی کہا کہ جب شاعری کا نام سنتا ہوں تو سب سے پہلے میرے ذہن میں غزل کا خیال آتا ہے۔ اسی طریقہ سے فراق گورکھپوری نے کہا کہ غزل مختلف پھولوں کا مالا ہے، غزل مختلف پھولوں کا مالا ہے۔ اور ایک اور قول ہے فراق گورکھپوری کا کہ غزل جو ہے نا یہ عطر نہیں، عطر شاعری نہیں، یہ عطر نہیں بلکہ عطر شاعری ہے۔ سمجھ گئے؟ تو یہ سوال نمبر 4 کا جواب آپشن را حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ 5 نمبر سوال ہے کہ فراق گورکھپوری کی شاعری حقیقی شاعری کی بہترین مثال ہے، یہ قول کس کا ہے؟ الف پہ فیض احمد فیض، با پہ یگانہ چنگیزی، جیم پہ جوش ملیح آبادی اور آپشن دال پہ ہے حسب بالا میں سے ایک سے زائد، را پہ حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ اس کا جواب کیا ہے؟ تو اس کا جواب آپشن با یگانہ چنگیزی نے کہا تھا فراق گورکھپوری کے بارے میں کہ فراق گورکھپوری کی شاعری حقیقی شاعری کی بہترین مثال ہے، اور یگانہ چنگیزی کا اصل نام ہے مرزا واجد حسین یاس۔ چلیے آگے۔ 6 نمبر سوال ہے کہ اردو میں
عوامی شاعری کا نمائندہ شاعر کون ہے؟ اس کا جواب ہے الف پہ محمد اقبال، با پہ مرزا غالب، جیم پہ نذیر اکبر آبادی، دال پہ حسب بالا میں سے ایک سے زائد، را پہ حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ اس کا جواب کیا ہوگا؟ اردو میں عوامی شاعری کا نمائندہ شاعر کون ہے؟ اس کا جواب ہے نذیر اکبر آبادی۔ کیا ہے؟ نذیر اکبر آبادی اس کا جواب ہے۔ تو 6 نمبر سوال کا جواب ہے آپشن جیم، نذیر اکبر آبادی۔ 7 نمبر سوال ہے کہ علامہ اقبال کی تاریخ پیدائش کیا ہے؟ الف پہ ہے 9 نومبر 1877 عیسوی، با پہ 9 نومبر 1972 عیسوی، جیم پہ ہے 17 دسمبر 1871 عیسوی، دال پہ حسب بالا میں سے ایک سے زائد، را پہ حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ اس کا جواب کیا ہوگا؟ اس کا جواب آپشن الف 9 نومبر 1877 عیسوی۔ تو آپشن الف اس کا صحیح جواب ہے۔ آگے چلیے، 8 نمبر سوال ہے کہ مسجد قرطبہ علامہ اقبال کے کس مجموعہ کلام میں ہے؟ اس کا جواب ہے الف پہ ہے بانگ درا، با پہ بال جبرائیل، جیم پہ ضرب کلیم، دال پہ حسب بالا میں سے ایک سے زائد، را پہ حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب ہے آپشن با، بال جبرائیل۔ بال جبرائیل میں مسجد قرطبہ ہے جو نظم ہے علامہ اقبال کا، اور علامہ اقبال کا جو سب سے پہلا نظم ہے اس کا نام ہے ہمالا، اور جو سب سے آخری نظم ہے اس کا نام ہے حضرت انسان۔ اسی طریقہ سے علامہ اقبال کے 4 شعری مجموعہ ہے، ایک ہے بانگ درا، دوسرا ہے بال جبرائیل، تیسرا ہے ضرب کلیم، اور چوتھا ہے ارمغان حجاز۔ تو مسجد قرطبہ جو نظم ہے وہ بال جبرائیل میں ہے، آپشن با۔ چلیے آگے، سوال نمبر 9 پر ہے کہ جاوید نامہ میں علامہ اقبال نے کس کی رہنمائی میں افلاک کی سیر کی؟ الف پر ہے غزالی، با پہ جبرائیل، جیم پہ خضر، دال پہ حسب بالا میں سے ایک سے زائد، را پہ حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب ہے آپشن را، حسب بالا میں سے کوئی نہیں، اور اس کا جواب جو اصل جواب ہے وہ ہے رومی۔ رومی کی رہنمائی میں افلاک کی سیر کی تھی علامہ اقبال، اور وہ آپشن میں ہے نہیں، اس لیے اس کا جواب ہوگا 9 نمبر سوال کا آپشن را ای، حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ آگے ہے 10 نمبر سوال ہے کہ زندہ نامہ کیا ہے؟ زندہ نامہ کیا ہے؟ الف پہ شعری مجموعہ، با پہ افسانوی مجموعہ، جیم پہ ہے ناول، دال پہ حسب بالا میں سے ایک سے زائد، را پہ حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ اس کا جواب آپشن الف شعری مجموعہ۔ یہ فیض احمد فیض کا یہ شعری مجموعہ ہے زندہ نامہ۔ چلیے آگے، فیض احمد فیض کی پیدائش 1911 عیسوی میں کہاں؟ سیالکوٹ میں۔ علامہ اقبال بھی سیالکوٹ میں پیدا ہوئے تھے۔ چلیے 11 نمبر سوال ہے کہ مندرجہ ذیل میں فیض احمد فیض کا مجموعہ کون سا ہے؟ الف پہ دست صبا، با پہ آہنگ، جیم پہ سرخ سویرا، دال پہ حسب بالا میں سے ایک سے زائد، را پہ حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ فیض احمد فیض کا مجموعہ کون سا ہے؟ تو وہ ہے آپشن الف دست صبا، اس کا صحیح جواب ہے۔ 12 نمبر سوال ہے کہ فیض کی نظم کا عنوان کیا ہے؟ فیض کی نظم کا عنوان کیا ہے؟ الف پر چاند تاروں کا بن، با پہ برکھارت، جیم پہ ایک لڑکا، دال پہ حسب بالا میں سے ایک سے زائد، را پہ حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ اس کا جواب کیا؟ اس کا جواب ہے آپشن را، حسب بالا میں سے کوئی نہیں، اس لیے کہ فیض کی نظم کا عنوان تنہائی کیا ہے؟ تنہائی، اور وہ یہاں پہ ہے نہیں، اس لیے اس کا جواب ہوگا آپشن را، حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ چلیے آگے،
13 نمبر سوال ہے کہ شاعر انقلاب کسے کہا جاتا ہے؟ الف پہ جوش ملیح آبادی، با پہ نون میم راشد، جیم پہ فیض احمد فیض، دال پہ حسب بالا میں سے ایک سے زائد، را پہ حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ تو شاعر انقلاب کسے کہتے ہیں؟ اس کا جواب آپشن الف ہے، جوش ملیح آبادی کو شاعر انقلاب بھی کہتے ہیں، اور بھی بہت سارے کچھ کہتے ہیں جو آگے آ رہا ہے۔ چلیے آگے، تو 13 نمبر سوال کا جواب آپشن الف جوش ملیح آبادی۔ 14 نمبر سوال ہے کہ مندرجہ ذیل میں جوش ملیح آبادی کا لکھا ہوا خود نوشت کون سا ہے؟ جوش ملیح آبادی کا لکھا ہوا خود نوشت الف پہ کہ حیات سعدی، با پہ یادگار غالب، جیم پہ حیات جاوید، دال حسب بالا میں سے ایک سے زائد، اور را حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب ہے آپشن را، حسب بالا میں سے کوئی نہیں، اس لیے کہ جوش ملیح آبادی کا جو لکھا ہوا خود نوشت ہے اس کا نام یادوں کی بارات۔ کیا ہے؟ یادوں کی بارات ہے، اور وہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے نہیں، اس لیے اس کا جواب ہوگا آپشن را، حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ حیات سعدی، یادگار غالب، حیات جاوید، یہ تو لکھا ہوا خواجہ الطاف حسین حالی کا۔ چلیے آگے، 15 نمبر سوال ہے کہ شاعر انقلاب، دیکھیے پھر سے آ گیا، شاعر انقلاب، شاعر شباب اور شاعر اعظم کسے کہا جاتا ہے؟ الف پہ علامہ اقبال، با پہ مجاز لکھنوی، جیم پہ جوش ملیح آبادی، دال پہ حسب بالا میں سے ایک سے زائد، را پہ حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ تو اس کا جواب کیا؟ اس کا جواب ہے جوش ملیح آبادی، آپشن جیم۔ جوش ملیح آبادی کو شاعر انقلاب بھی کہتے ہیں، شاعر شباب بھی کہتے ہیں، شاعر اعظم بھی کہتے ہیں۔ چلیے آگے، تو 15 نمبر سوال کا جواب آپشن جیم جوش ملیح آبادی۔ 16 نمبر سوال ہے کہ مندرجہ ذیل میں قومی شاعر کسے کہا جاتا ہے؟ الف پہ نذیر اکبر آبادی، با پہ محمد حسین آزاد، جیم پہ پنڈت برج نارائن، دال پہ حسب بالا میں سے ایک سے زائد، را پہ حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ اس کا جواب کیا ہوگا؟ قومی شاعر، قومی شاعر کہتے ہیں پنڈت برج نارائن چکبست کو، اور شخصی مرثیہ سے کے نام سے یہ چکبست ہی جانے جاتے ہیں۔ تو 16 نمبر سوال کا جواب آپشن جیم پنڈت برج نارائن، اس کو کہتے ہیں قومی شاعر۔ 17 نمبر سوال ہے کہ مندرجہ ذیل میں صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ دیکھیے الف پہ پیام مشرق علامہ اقبال، با پہ جنگل کی شہزادی جوش ملیح آبادی، جیم پہ زندہ نامہ اور فیض احمد فیض اس کو لکھنے والے ہیں۔ تو یہاں پر دال پہ حسب بالا میں سے ایک سے زائد، را پہ حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ تو اس کا جواب کیا؟ اس کا جواب، اور تینوں کے تینوں اس کا جواب ہے، اس لیے اس کا جواب ہوگا آپشن دال حسب بالا میں سے کوئی ایک سے زائد، حسب بالا میں سے ایک سے زائد اس کا جواب ہو جائے گا۔ 18 نمبر سوال ہے کہ پنڈت برج نارائن کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ الف پہ ہے 1735 عیسوی، با پہ 1882 عیسوی، جیم پہ 1926 عیسوی، دال پہ حسب بالا میں سے ایک سے زائد، را پہ حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ اس کا جواب کیا ہے؟ پنڈت برج نارائن چکبست کی پیدائش کب ہے؟ 1882 میں۔ کب ہے؟ 1882 عیسوی میں پیدائش ہے پنڈت برج نارائن کی۔ چلیے آگے، 19 نمبر سوال ہے کہ علی سردار جعفری کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی تھی؟ الف پہ ہے 1908 عیسوی، با پہ ہے 1877 عیسوی سیالکوٹ، اور الف پہ کیا تھا 1908 عیسوی بجنور، جیم پہ ہے 1913 عیسوی بلرام پور، دال پہ حسب بالا میں سے ایک سے زائد، را پہ حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ تو اس کا جواب کیا؟ اس کا جواب آپشن جیم 1913 عیسوی میں پیدا ہوئے بلرام پور میں۔ کون؟ علی سردار جعفری۔ تو 19 نمبر سوال کا جواب آپشن جیم۔ چلیے آگے، 20 نمبر سوال ہے کہ مندرجہ ذیل شاعروں میں
کن کا شمار ترقی پسند شاعروں میں ہوتا ہے؟ الف پہ فیض احمد فیض، با پہ مخدوم محی الدین، جیم پہ علی سردار جعفری، دال پہ حسب بالا میں سے ایک سے زائد، را پہ حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ تو اس کا جواب کیا؟ اس کا جواب ہے آپشن دال، سب کے سب ترقی پسند شاعر ہیں، اس لیے اس کا جواب ہوگا حسب بالا میں سے ایک سے زائد۔ چلیے آگے 21 نمبر سوال ہے کہ رسالہ نیا ادب کا پہلا شمارہ کب شائع کیا گیا؟ رسالہ نیا ادب کا پہلا شمارہ کب شائع کیا گیا تھا؟ الف پہ 1935 عیسوی، با پہ 1912 عیسوی، جیم پہ 1939 عیسوی، دال حسب بالا میں سے ایک سے زائد اور حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ اس کا جواب کیا؟ اس کا جواب ہے آپشن جیم، 1939 عیسوی میں نیا ادب رسالہ کا پہلا شمارہ شائع کیا گیا۔ تو 21 نمبر سوال کا جواب آپشن جیم۔ آگے 22 نمبر سوال پہ کہ نون میم راشد کا اصل نام کیا تھا؟ نون میم راشد کا اصل نام کیا تھا؟ الف پہ نور محمد، با پہ نذیر اکبر اور جیم پہ ہے نذر محمد راشد، دال پہ حسب بالا میں سے ایک سے زائد اور را پہ حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ اس کا جواب آپشن جیم، نذر محمد راشد نون میم راشد کا اصل نام ہے۔ سمجھ گئے؟ آگے چلیے 23 نمبر سوال ہے کہ ساحر لدھیانوی کا اصل نام کیا ہے؟ عبد الحمید، عبد الحی، عبد الرشید، حسب بالا میں سے ایک سے زائد اور را پہ حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ تو اس کا جواب کیا ہے؟ ساحر لدھیانوی کا اصل نام ہے آپشن با پہ عبد الحی۔ کیا ہے؟ عبد الحی نام ہے ساحر لدھیانوی کا۔ آگے 24 نمبر سوال ہے کہ مندرجہ ذیل میں ساحر لدھیانوی کا پہلا شعری مجموعہ ہے؟ الف پہ آؤ کہ کوئی خواب بنے، با پہ تلخیاں، جیم پہ سرخ سویرا، دال پہ حسب بالا میں سے ایک سے زائد، را پہ حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ تو اس کا جواب کیا؟ اس کا جواب آپشن با تلخیاں۔ تلخیاں جو شعری مجموعہ ہے یہ ساحر لدھیانوی کا سب سے پہلا شعری مجموعہ ہے تلخیاں۔ چلیے آگے 25 نمبر سوال ہے کہ رات اور ریل نظم کے خالق کون ہے؟ رات اور ریل نظم کے خالق کون ہے؟ الف پہ خواجہ الطاف حسین حالی، با پہ مجاز لکھنوی، جیم پہ میرا جی، دال پہ حسب بالا میں سے ایک سے زائد، را پہ حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ اس کا جواب کیا ہے؟ رات اور ریل نظم کے خالق ہے مجاز لکھنوی۔ کون ہے؟ مجاز لکھنوی اس کے خالق ہیں۔ تو 25 کا آپشن بی ہو جائے گا مجاز لکھنوی۔ چلیے آگے 26 نمبر سوال ہے کہ مجاز لکھنوی پہلے کیا تخلص کرتے تھے؟ الف پہ انجم، با پہ گلاب، جیم پہ شہید، دال پہ حسب بالا میں سے ایک سے زائد، را پہ حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ تو اس کا جواب کیا؟ اس کا جواب آپشن با گلاب۔ گلاب جو ہے یہ مجاز لکھنوی کا پہلا تخلص ہے۔ تو 26 کا جواب آپشن با گلاب۔ اور یہ آج کا آخری سوال ہے 27 پہ کہ مجاز لکھنوی کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ مجاز لکھنوی کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ الف پہ 1908 عیسوی، با پہ 1910 عیسوی، جیم پہ 1909 عیسوی، دال پہ حسب بالا میں سے ایک سے زائد، را پہ حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ تو اس کا جواب کیا؟ اس کا جواب ہے 1909 عیسوی۔ 27 نمبر سوال کا جواب آپشن جیم۔ آپشن جیم 1909 عیسوی میں پیدا ہوئے تھے مجاز لکھنوی۔ آگے ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور شیئر بھی کر دیجیے۔ مفتی مشیر الحق قاسمی۔ تو یہ درخواست تھی آپ سے۔ پھر ملتے ہیں کل اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔